بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہا جاتا ہے دولت جب بولتی ہے تو سچائی بعض دفعہ خاموش ہو جاتی ہے۔ باز کے پیچھے اڑنے والی چڑیا بھی یہی سمجھتی ہے کہ باز اس سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلے جائیں، اور اگر بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا۔ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ قبر کے اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے تو لوگ ماربل لگا دیں گے۔ تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے، کیونکہ اسی سے ہی دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل نفرت ہے وہ شخص جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کبھی دھوکا اور دھوکے بازوں کو کبھی موقع نہیں دیتا۔ محبت کا رشتہ بھی زمین اور سورج جیسا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرہن لگ جاتا ہے۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ زندگی میں ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں جتنی آپ کے ساتھ رہنے والے بھی نہیں دے سکتے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ گناہ کی طرف پیٹھ کر لو، آپ کا دل خود بخود اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ اپنا خیال خود رکھیں، خود کو عزت اور احترام اور محبت کے قابل سمجھیں۔ جو کوئی آپ کو یہ سب نہ دے تو اس سے دور ہو جائیں۔ لوگوں کو اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کو تکلیف دے سکیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے، اپنا دھیان خود نہیں رکھیں گے، لوگ بھی آپ کا دھیان نہیں رکھیں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اور آپ اپنی عزت تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کون ہیں اور آپ کی کتنی اہمیت ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوٹ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ حقوق العباد سے ڈرتے رہا کریں کہ کوئی روتے ہوئے اللہ سے آپ کی شکایت نہ لگا دے۔
مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتی اور تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی بڑی بڑی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ضرور ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب درد دل بیان کرو گے تو سکون محسوس کرو گے، کیونکہ شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ اسے تو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے درد دل سناتا ہے۔ وہ پھر اپنے بندے کی امید نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین دوست ہے اور محبت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ جب وہ راضی ہے تو سب راضی۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ انسان کے رزق اور روزی میں یہ دو کام لازمی رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے ہمیشہ بچو۔ اللہ کی راہ میں دینے سے بخل کرنا، اللہ کے دیے مال پر ناشکری کا اظہار کرنا۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے رعایت دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا اکثر فائدہ کم ظرف اٹھاتے ہیں۔ تم سے محبت کرنے والا تمہیں نصیحت کرتا ہے، جبکہ تمہیں ناپسند کرنے والا تمہاری خواہش کے مطابق چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ رشتوں کو بچانے کے لیے اتنا بھی نہ جھکو کہ ہر کوئی آپ کو گرا ہوا ہی سمجھ لے۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔